اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت اور اس کے فضائل قرآنی آیات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت کیجیے۔ سورہ نحل آیت 125۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور سمجھاتے رہیے کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اے کپڑا اوڑھنے والے، اپنی جگہ سے اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کیجیے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 1 سے 3۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر غم کھاتے کھاتے اپنی جان دے دیں گے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 3۔ اللہ فرماتے ہیں، بلا شبہ تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں، تم کو کسی قسم کی تکلیف کا پہنچنا ان پر بہت گراں گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے انتہائی خواہش مند ہیں، ان کی یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے، بالخصوص مسلمانوں پر بڑے شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ سورہ توبہ آیت 128۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ان کے ایمان نہ لانے پر پچھتا کر کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 8۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔